الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت سہل ابن سعد سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی راہ میں ایک دن گھوڑا باندھنا دنیا اور جو دنیا پر ہے اس سے بہتر ہے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سہل بن سعد جو ہیں، یہ سہل بن سعد جو ہیں انصاری ہیں۔ پہلے آپ کا نام حزن تھا، غامندو ملال حزن تھا، تو حضور کریم علیہ السلام نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا، آپ کو نوری نام سے مزین کیا اور آپ کا نام بدل کر سہل رکھا، آسانی۔ کنیت آپ کی ابو عباس ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دار فانی سے رخصت ہونے کے وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی 91 ہجری میں۔ آپ سب سے آخری صحابی ہیں، آپ ہی وہ صحابی ہیں جن کی اس دار فانی سے رخصتی سب سے آخر میں ہوئی۔ حدیث پاک میں جو لفظ ہے رباط، تو رباط بنا ہے ربطن سے، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ اس لیے باندھنے کو یا بندھے ہوئے گھوڑے کو خیل مربوط کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے، وَعَدُوا ہے وَعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس میں استطاعت ہے، قوت ہے، وہ گھوڑا باندھے، یعنی گھوڑا رکھنے کی، گھوڑا باندھنے کی۔ مراد کیا ہے؟ جہاد میں تیاری کے لیے۔ شریعت میں نیت یعنی جہاد کی نیت سے گھوڑا پالنے کو بھی رباط کہا جاتا ہے۔ اور اسلامک جو سرحد ہے، بارڈر لائن ہے، اس پر کفار کے مقابلہ کے لیے تیار رہنے کو بھی رباط کہا جاتا ہے، جبکہ سرحد پر بارڈر لائن پہ جیسے خطرہ ہوتا ہے اور یہ مقابلہ کفار کے لیے ہر وقت تیار رہنے کے لیے رباط کہا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ گھوڑا پالنا، گھوڑا باندھ کے رکھنا جہاد کی تیاری کے لیے، دونوں میں جہاد کی تیاری ہے، وہ دونوں معنی اس حدیث پاک سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مختلف عبارتوں سے بھی آئی ہے، چنانچہ احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک دن کا رباط یعنی ایک دن گھوڑا تیار رکھنا، ایک ماہ کے روزہ رات کی عبادت ہے۔
اس سے افضل ہے. یعنی ایک دن کے لیے گھوڑے کی تیاری کرنا، باندھنے سے مراد یہاں یہ نہیں رسی سے باندھ، مراد تیاری کرنا جہاد کی، ایک دن کے لیے جہاد کی تیاری کرنا. اب یہاں گھوڑے سے مراد کسی قسم کا بھی، چونکہ گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، آج کل میزائل ہیں، بندوق ہیں، یہ جو انسان ہتھیار چلانا جانتا ہے یا خالی نیت ہی کر لے کہ اب جہاد شروع ہونے والا ہے، میں جہاد میں حصہ لوں گا. جہاد جانی اور مالی دونوں ہوتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ ایک ماہ کے روزہ سے افضل ہے. طبرانی نے حضرت ابو داؤد سے روایت کی کہ ایک ماہ کا رباط یعنی ایک ماہ جہاد کی تیاری کرنا ہمیشہ کی روزی سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور حدیثوں میں آتا ہے جو مربوط ہو کر مرے، یعنی جہاد کی تیاری میں ہی روز لگا رہے یعنی تیاری کرتے ہوئے ہی مرے، وہ قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اور برزخ میں اسے صبح و شام روزی جنت کی ہوا ملے گی، قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. جہاد کی افضلیت کتنی ہے. آئیے نیت کرتے ہیں، جب کبھی دشمن نے، کفار نے ہماری سرحدوں کو عبور کرنے کی کوشش کی تو ہم تیاری کرتے ہیں کہ سینہ تان کر، ہتھیاروں سے لیس ہو کر، ہتھیاروں سے سج کر ہم کفار کے ساتھ، باطل قوتوں کے ساتھ اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، دینی اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اور جو اندر مزہ ہے دل کا، یہ بات کرنے سے بھی اس کا مزہ پھر چکھنے سے ہی ہے. کوئی شخص بھی چکھ سکتا ہے، دعویٰ ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.